أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ اور اگر ممکن ہوا تو اس کی کچھ آیات کی تفسیر آپ کے سامنے اس مجلس میں پیش کی جائے گی. اس سے پہلے کی جو ہماری گفتگو تھی اس میں ہم نے قرآن کے مقاصد اور قرآن کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور اسی طرح ہمارا قرآن سے کیسا تعلق ہونا چاہیے، اس کے کیا آداب ہیں، اس کو ہم نے سنا. اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اتارا جبریل امین کے واسطے سے، اور اللہ نے وقتاً فوقتاً بیک وقت نہیں اتارا، جیسے جیسے ضرورت محسوس ہوئی اس اعتبار سے اللہ نے اس کو اتارا. ابتداءً اللہ نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اس کو بیک وقت اتارا، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وقفے وقفے سے قرآن اتارا گیا. اس کی بھی بے شمار حکمت علماء نے بیان کی ہیں. قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. مشرکین نے جب اعتراض کیا اور جب اشکال کیا اور انہوں نے کہا کہ بیک وقت قرآن کیوں نہیں اتارا گیا، تو اس کا جواب دیا گیا قرآن میں، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. بہت سارے اس کے مقاصد ہیں، جس میں ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ قرآن کو اس طرح اتارنے کی حکمت یہ ہے کہ آپ کے دل کو تقویت پہنچے، آپ کو بھی اچھی طرح سے یاد رہے، اور حالات جیسے پیش آئیں تو اس کے حساب سے بات کہنے میں بات یاد بھی رہتی ہے، ذہن میں بھی پختہ رہتی ہے، اور رہنمائی بھی اسی میں زیادہ ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں آنے والے بہت سارے واقعات کی طرف اشارہ ہے، تو اگر پہلے ہی سے بتا دیا جاتا، پہلے ہی سے سب کچھ واضح کر دیا جاتا تو آزمائش کا مقصد بھی پورا نہ ہوتا. بہرحال قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کی ابتدا غار حرا میں ہوئی اقرأ بسم ربک کے ذریعے سے. قرآن کے نزول کے اعتبار سے جو پہلی آیت ہے وہ اقرأ بسم ربک ہے، وہ نزولی ترتیب ہے. لیکن پھر اس کے بعد مصحف کی شکل میں جب قرآن کو مرتب کیا گیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہی اور آپ کی ارشاد کی روشنی میں ہی اس کو یہ ترتیب دی گئی، اور اس ترتیب کے مطابق قرآن کو پڑھا گیا. تو سورتوں کی ترتیب بھی توقیفی ہے، علماء اس کو اصطلاح میں توقیفی کہتے ہیں، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کی ہوئی ترتیب ہے، اس میں کسی کی اپنی خواہش کا کوئی دخل نہیں ہے. بہرحال ایک علمی موضوع ہے جس پر علماء نے بہت تفصیل سے لکھا ہے. فی الحال ہمارے سامنے قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی صورت ہے سورۃ الفاتحہ. سورت یہ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کو مختلف کیا کہتے ہیں، اس کی گویا کہ کتاب ہوتی ہے تو کتاب کی فصلیں ہوتی ہیں، اس اعتبار سے
قرآن کی صورتوں کی ترتیب بنائی گئی اور صورتوں کے نام بھی مقرر کیے گئے اور بعض اوقات کئی نام اس کے مقرر کیے گئے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں۔ تو صورت یعنی ان قرآن کریم کی آیات کی گویا کہ فصول ہیں، ابواب ہیں یا فصول ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں اور تقسیم کی گئی آیتوں کی آسانی کے لیے۔ تو یہ آیتیں یہ بھی گویا کہ ایک چھوٹی فصل ہے اس کے اندر کی۔ سورت کے جو معنی ہیں علماء نے لکھے ہیں، سورت کے معنی ہیں یا تو یہ شہر پناہ کو کہتے ہیں، یعنی فصیل، قلعے کی جو دیوار ہوتی ہے کنارے کنارے کی، اس سے یہ لفظ بنا ہے سورن سے، جس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح قلعہ اپنے اندر کی ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے، اسی طرح سورت بھی، یہ جو سورت ہے جس کو ہم سورت کہتے ہیں قرآن مجید کی، یہ بھی اپنے ان سارے مضامین کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو باتیں ان سورتوں میں کہی گئی ہیں، اس کا وہ احاطہ کیے ہوئے، اس کو گھیرے ہوئے ساری باتیں سمٹ کر کے ساری باتیں اس سورت میں آ گئی ہیں، سارے مضامین جو بیان کرنے مقصود تھے وہ اس سورت میں آ گئے ہیں۔ اور ایک دوسرا مفہوم بھی سورت کا ہے، وہ یہ ہے کہ بلند مقام کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں اور اس کی صورتیں پڑھتے ہیں تو ایک بلند مقام سے دوسرے بلند مقام کی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں، ایک بلند مقام سے ہم آشنا ہوتے ہیں اور اس سے ہم واقف ہوتے ہیں، اس طرح مقامات ہم طے کرتے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی اس کو سورت کہا گیا۔ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، آیات کی تعداد بھی علماء نے لکھی ہے۔ تو آیت کو آیت کیوں کہا گیا، یہ بھی جاننے کی چیز ہے علمی۔ آیت کے معنی ایک نشانی کے ہیں، آیت کے معنی ہیں ایک نشانی کے، ایک پہچان کے۔ یہ بھی ایک فرق رکھا گیا، امتیاز کیا گیا آیت کی شکل میں۔ اس کے ایک فقرہ ہے مثلا، ایک جملہ ہے مثلا، اس کو آیت کی شکل میں مرتب کیا گیا تاکہ بات جہاں پر ختم ہوتی ہو اس کا علم ہو سکے۔ بہرحال یہ سورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کے معنی ہیں کھولنے والی، یا جس کے ذریعے سے جو ہے آغاز کیا جائے۔ اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہا گیا اس لیے کہ اس سورت کے ذریعے سے ہم قرآن کریم میں داخل ہوتے ہیں، یعنی قرآن کریم کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اس سورت کے ذریعے سے قرآن کریم کا ہم آغاز کرتے ہیں، اس کا افتتاح کرتے ہیں۔ اس سورت اور بھی نام اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا ہے، سورۃ الوافیہ بھی کہا گیا ہے، سورۃ الکافیہ بھی کہا گیا ہے، ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، السبع المثانی بھی کہا گیا ہے۔ مختلف نام ہیں اس سورت کے، اور ان سب ناموں کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کی کچھ نہ کچھ حکمتیں ہیں۔ یہ سورت بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ یوں کہیے قرآن مجید کا دیباچہ، قرآن مجید کا مقدمہ، ہر کتاب کا کوئی مقدمہ ہوتا ہے، مقدمے میں بنیادی باتیں آ جاتی ہیں، ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اگر کوئی کتاب نہ پڑھے مثلا، مقدمہ پڑھ لے تو اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کتاب میں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں قرآن نہیں پڑھنا، یہ مطلب نہیں ہے، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہم نے کہا کہ مقدمے میں پورا خلاصہ آ جاتا ہے، جو بات کہنا چاہتا ہے مصنف کتاب میں وہ سارا خلاصہ مقدمے میں آ جاتا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کی یہ سورت بہت اہم ترین سورت ہے۔ گویا مضامین قرآن کا، قرآن میں جو باتیں کہی گئی ہیں، قرآن میں جو پیغام دیا گیا ہے، جو دستور العمل ہمیں عطا کیا گیا ہے، ان سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ دیکھنے میں یہ چھوٹی سی مختصر سی صورت ہے، دیکھنے میں یہ مختصر سی آیتیں ہیں، لیکن ان کے اندر پوری دنیا ہے، سمجھ لیجئے ان کے اندر معانی کی پوری دنیا آباد ہے، ان کے اندر تمام قرآن کے مضامین کو سمیٹ دیا گیا ہے۔ خلاصہ قرآن کریم کا اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سورہ فاتحہ سے سمجھ لے، مگر افسوس ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں جانتے ہیں، ہمیں سورہ فاتحہ کے معنی نہیں معلوم ہیں۔ ہم پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں استحضار نہیں ہوتا کہ سورہ فاتحہ میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھیں اور اس کو ذہن نشین کریں۔ اسی لیے دیکھیے آپ، اس قدر اہمیت ہے سورہ فاتحہ کی کہ سورہ فاتحہ کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز کی رکعتیں مکمل نہیں ہوں گی۔
نماز ہماری ناقص ہوگی، نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، اگرچہ کہ علماء کی تحقیقات کے مطابق اس میں اور بھی دوسری باتیں ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق اور بہت ساری احادیث کی روشنی میں جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ سورہ فاتحہ جب تک ہم نہیں پڑھیں گے ہماری نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ ظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ کتنی اہمیت ہے سورہ فاتحہ کی۔ تو سورہ فاتحہ کی اہمیت اسی لیے ہے، اور جو اس کے اور الگ الگ نام ہیں اس میں بھی اس کے اعتبار سے بھی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ مثلا یہ سورۃ الشفا ہے، سورۃ الشفا ہے، لہذا سورہ فاتحہ کا اگر کوئی ورد کرے گا تو اسے بیماریوں میں شفا مل جائے گی۔ ویسے تو قرآن مجید سراپا شفا ہے، قرآن مجید کو شفا کہا گیا ہے، اور شفا روحانی امراض سے بھی ہے اور جسمانی امراض سے بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم علاج نہ کریں، علاج کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کو ہم پڑھیں گے اور اس کا ہم ورد کریں گے اور اس کو پڑھیں گے اور اس سے تعلق رکھیں گے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرمائیں گے ان بیماریوں سے۔ سورت کا نام اور بھی بہت کچھ ہے، ام الکتاب ہے، ام الکتاب کے معنی بھی وہی ہیں، خلاصہ کتاب، پورے مضامین کا خلاصہ۔ اسی طرح سبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی، کثرت سے دہرائی جانے والی آیتیں، ظاہر ہے اس کا مطلب بھی ہم سمجھتے ہیں کتنی بار پڑھی جاتی ہے یہ آیتیں، ہزاروں لاکھوں کیا اربوں حساب ہی نہیں لگایا جا سکتا، ہم خود کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، اور اس طرح گویا کہ اپنی زبان سے ہم ان آیتوں کو دہراتے ہیں تو جتنے مضامین ہیں قرآن مجید کے اس کا خلاصہ گویا کہ ہم اپنی زبان سے دہرا رہے ہیں۔ تو اس لیے کتنی ضرورت ہے ہمیں ہماری زندگیوں کو سورہ فاتحہ کا مطلب سمجھنے کی، اور اس کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ ہے یہ، اور یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت کا مطلب یہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوران میں جو صورت نازل ہوئی وہ صورت مکی صورت کہلاتی ہے۔ اگرچہ کہ ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نہ رہے ہوں، کہیں اور چلے گئے ہوں، اس موقع پر صورت نازل ہوئی ہو، وہ بھی مکی صورت کہلاتی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پوری صورت کی تمام آیتیں ہی دوران قیام مکہ میں نازل ہوئی ہوں تبھی وہ صورت مکی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آیت مدینے میں نازل ہوئی ہو لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مضمون کو دیکھتے ہوئے اس کو مکی صورتوں میں رکھ دیا ہو، ایسا بھی ممکن ہے۔ مجموعی اعتبار سے، عمومی اعتبار سے یہ بات کہی جاتی ہے زیادہ تر آیتیں جس صورت کی مکے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوران میں نازل ہوئی ہیں وہ صورتیں مکی کہلاتی ہیں۔ دو طرح کی صورتیں ہیں، یا تو مکی صورت ہوتی ہے یا مدنی صورت ہوتی ہے، اور دونوں کے مضامین بھی ذرا مختلف ہیں۔ مدنی صورتیں جتنی ہیں اس میں زیادہ تر احکامات ہیں، اور مکی صورتیں جتنی ہیں اس میں زیادہ تر عقائد ہیں۔ عقائد پر، اخلاق پر اور عقائد پر جب اٹھان ہو گئی فرد کی اور فرد سے معاشرہ بنا تو اب اس کے بعد احکامات کو قبول کرنا آسان ہو گیا، پھر اس کے بعد احکامات دیے گئے۔ تو زیادہ تر مدنی صورتوں میں احکامات دیے گئے ہیں، اور مکی صورتوں میں اگر کچھ احکامات ہیں بھی تو اشاروں میں ہیں، زیادہ تفصیلات نہیں ہیں اس کی۔ مثلا نماز کا حکم اگر کسی مکی صورت میں دیا گیا ہے تو پوری زیادہ اس کی تفصیلات نہیں ہیں، کسی بھی زکوٰۃ کا مثلا حکم دیا گیا ہے تو اس کی زیادہ تفصیلات نہیں ہیں، اور پوری تفصیلات اس کی مدنی صورتوں میں۔ بہرحال دو طرح کی صورتیں ہیں قرآن مجید میں، ہر جگہ دیکھیے جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو صورت کے شروع میں لکھا رہتا ہے مکیۃ مدنیۃ، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کا قیام فرمایا تھا، یعنی نبوت کے بعد جب 13 سال آپ مکے میں رہے تو اس دوران میں نازل ہوئی، اور پھر اس کے بعد کی جو صورتیں ہیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے جس کا آغاز سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی علماء کے ایک بہت بڑے طبقے کی تحقیق کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا بھی جز ہے، قرآن مجید کا بھی جز ہے۔ علماء کا ایک طبقہ اپنی یعنی قرآن و حدیث ہی کے دلائل کی روشنی میں علماء بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ علماء نے اپنی طرف سے یہ بات کہی ہو، ان کے پاس ہر ایک کے بعد اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں، دلائل کی روشنی میں بات کہتے ہیں، تو ان کی تحقیقات کو اختیار کرنا یہ قرآن و حدیث کو، قرآن و سنت کو ترک کرنا نہیں ہے، قرآن و سنت کو چھوڑنا نہیں ہے۔
اپنے اصول ہیں، ان اصولوں کی روشنی میں علماء نے کوئی جو ہے مسئلہ مستنبط کیا ہے، کوئی مسئلہ اختیار کیا، اس کے لیے انہوں نے پوری زندگی قربانیاں دی اس کے لیے۔ بہرحال علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کا تو جز ہے ہی، اسی طرح سورہ فاتحہ کا بھی جز ہے، اسی طرح ہر سورت کا بھی جز ہے۔ تو یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اس کی شروعات ہوئی۔ دیکھیے اس سے پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی موجود ہے کہ ہر کام جس کی شروعات بسم اللہ سے، اللہ کے نام سے نہ کی جائے تو وہ کام، اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں خیر نہیں ہوتا، وہ گویا کہ اس میں اللہ کی طرف سے محرومی ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید اتنا عظیم الشان عمل ہے، قرآن مجید کی تلاوت وہ اللہ کے نام کے بغیر کیسے شروع ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے شروعات کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیا معنی؟ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر یعنی اللہ کی مدد حاصل کرتے ہوئے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا نام لے کر اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں اس جو ہے یہ پڑھ رہا ہوں اور میں یہ شروع کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نام سے جو اللہ رحمان اور رحیم ہے، رحمان اور رحیم ہے، اللہ کے لیے یہاں پہ 3 الفاظ اختیار کیے گئے۔ سب سے پہلے تو اللہ کا لفظ، پھر رحمان اور رحیم۔ اللہ کا لفظ یہ اسم ذات ہے، اللہ کا، اللہ کا نام ہے، یہ کسی اور کو نہیں رکھا جا سکتا، یہ اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے لیے یہ اسم ذات ہے، یہ خاص ہے اور یہ کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا، اور کوئی دوسرا لفظ بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اس جگہ پر ہم کوئی دوسرا لفظ لائیں تو ظاہر ہے وہ بات نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پہ ایک دو باتیں ہم کہتے ہیں آپ سے۔ انگریزی کا مثلا لفظ ہے گاڈ، ترجمے میں اگر ہم نے گاڈ کا لفظ اختیار کیا تو وہ بات نہیں آتی پوری طرح سے وہ بات اس کے اندر نہیں آتی گاڈ میں، چاہے آپ اس کو کیپٹل سے لکھ دیں پھر بھی نہیں آتی، کیونکہ گاڈ کا تصور کچھ اور ہے۔ دوسرے مذاہب میں گاڈ کا مطلب کچھ اور ہے، اس میں وہ رب الارباب ہے، اس کے ساتھ اور دوسرے بھی شریک ہیں، تو چاہے انہوں نے کیپٹل لگا دیا ہو تو جو کیپٹل پہلا حرف لگاتے ہیں ان کے نزدیک بھی ایک خدا نہیں ہے، وہ 3 مل کے ایک ہے۔ تو بہرحال وہ جو ان کے نزدیک، ان کے عقیدے کے اعتبار سے جو کیا کہتے ہیں 3 میں کا جو باپ ہے اس کے لیے وہ جی کا لفظ لگاتے ہیں، بہرحال ایک دوسری بحث ہے، لیکن اس میں پوری بات ادا نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کا لفظ اختیار ہم کریں گے تو چونکہ قرآن کی آیت بھی ہے، قرآن کے حروف بھی ہیں، اس لیے ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ اس موقع پر ایک بات اور ہے، اردو کا ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے خدا کا، تو آج کل خاص طور پہ اس کو خدا کو غلط سمجھا جاتا ہے، اس لفظ کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ ہماری جو ہے اس سلسلے میں ہماری رائے یہ ہے کہ سرے سے اس کو غلط تو نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہماری کتابوں میں اور مستقل جو ہے یہ لکھا جاتا رہا ہے، اور اردو کا جو خدا ہے اس کا مطلب وہی ہے جو اللہ کا ہے، کچھ اور مطلب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی احتیاط کرتا ہے اس میں اور احتیاط کرتے ہوئے لفظ اللہ کو اختیار کرتا ہے تو ظاہر ہے اسے ثواب بھی ملے گا۔ لفظ خدا میں ثواب ملنا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو انسانی الفاظ ہیں، وہ تو اردو کا لفظ ہے، تو ظاہر ہے اس میں تو اس کو ہم زبان سے ادا کریں گے تو وہ تو قرآن کی آیت نہیں ہے۔ تو ثواب اگر ہم چاہتے ہیں، اس تصور کے ساتھ اگر ہم صحیح فہم کے ساتھ اگر ہم لفظ اللہ کو اختیار کرتے ہیں اور اس کو اپنی زبان سے ہم ادا کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس پر ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ بہتر تو یہی ہے کہ لفظ اللہ کو اختیار کیا جائے، خدا کا لفظ اختیار نہ کیا جائے۔ لیکن اردو میں اگر کوئی خدا کا لفظ اختیار کرتا ہے تو اس کو ہم سرے سے بالکل غلط اور اس پر جو ہے ہم زبان کھولیں اور اس کو سرے سے غلط کہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اردو کے خدا کا تصور بھی جو ہے وہ اللہ والا ہی ہے۔ اگرچہ کہ احتیاط علماء کیوں کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اصلاً یہ لفظ جو ہے نکلا ہے فارسی سے، اور فارسی میں ایک تصور تھا، ایران والوں کا ایک تصور تھا، 2 خداؤں کا تصور تھا، تو وہاں سے یہ نکلا ہے، 2 خداؤں کا ان کا تصور تھا۔ ثنویت جس کو کہتے ہیں، ایک خیر کا خدا ایک شر کا خدا، دونوں کی لڑائی ہوئی، جیت جو ہے خیر والے خدا کی ہوئی، اس لیے وہ نور کی پرستش کرتے ہیں، نور کا مظہر وہ سمجھتے ہیں آگ کو، اس لیے آگ کی پرستش کرتے ہیں۔ تو وہ وہاں سے چونکہ تصور آیا ہے تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ احتیاط کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال خدا کہنے میں کوئی غلط نہیں ہے، اس کو ہم سرے سے غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن بہتر یہ ہے کہ لفظ اللہ کو اختیار کیا جائے۔
تو ایک تو یہاں پہ اس میں ذات کا استعمال ہوا، اس میں ذات اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نام سے یہ لفظ اختیار کیا. پھر اس کے بعد رحمان اور رحیم، یہ دو اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں. رحمان کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ نہایت مہربان ہے، اور رحیم کا ترجمہ کیا جاتا ہے بار بار رحمت کرنے والا. دونوں صفت مشبہ عربی کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے، دونوں صفت مشبہ کے صیغے ہیں. کسی چیز، کسی ذات میں کوئی وصف، کوئی صفت بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ جو ہے صیغہ اختیار کیا جاتا ہے. اب یہاں رحمت والی صفت اللہ میں بہت زیادہ ہے، تو رحمت والی صفت جب اللہ میں بہت زیادہ ہے تو اللہ کے لیے لفظ اختیار کیا گیا ہے. لیکن دونوں میں فرق ہے، وہ ہمیں جاننا ہے. رحمان اللہ کا وصف ہے، رحمان بھی اور رحیم بھی، لیکن رحمان میں فراوانی ہے، فراوانی بتانا ہے، نہایت یعنی بہت زیادہ. اب اس سے زیادہ کوئی اور لفظ نہیں ہو سکتا، یہ سمجھ لیجیے. انسان مجبور ہے، الفاظ کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے. اللہ کی ذات اتنی رحمت والی ہے، اتنی رحمت والی ہے کہ اس سے زیادہ کا تصور نہیں ہو سکتا. تو رحمت کی فراوانی بیان کرنے کے لیے لفظ رحمان کو اختیار کیا گیا. اور رحیم میں دوام ہے، کنٹینیوس، ایک تسلسل ہے کہ وہ رحمت کسی لمحے رکتی نہیں ہے. رحمان میں فراوانی ہے بہت زیادہ، اس کی کوئی انتہا نہیں. اور رحیم کے معنی یہ ہیں کہ اس کو دوام ہے، وہ کسی لمحے رکے گی نہیں، وہ قیامت آ جائے گی تب بھی نہیں رکے گی، وہ بعد میں بھی رہے گی وہ رحمت. اسی لیے کہا گیا ہے حدیث شریف میں کہ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ظہور دنیا میں ہو رہا ہے، اس رحمت سے فائدہ ہر ایک کو ہو رہا ہے، چاہے وہ اللہ کا فرما بردار ہے چاہے نافرمان ہے، کیونکہ وہ رحمت فراواں ہے. وہ جب رحمت فراواں ہے تو اس کا فیض ہر انسان کو کیا، ہر مخلوق کو، ہر وجود کو، کائنات کے ہر ذرے کو اس کا فیض پہنچ رہا ہے. تو چونکہ اس کی رحمت فراواں ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اس لیے آئندہ کل جب آخرت میں ہم حاضر ہوں گے تو مخصوص اس کا فائدہ ہوگا اہل ایمان کو. اس لیے رحیم کا تعلق آخرت سے کہا گیا کہ کسی لمحے بھی اللہ کی رحمت رکے گی نہیں اہل ایمان کے لیے. اہل ایمان کے لیے تو کسی لمحے رکے گی نہیں، لیکن جنہوں نے دنیا کی زندگی میں کفر اور انکار کو اختیار کیا، کل آخرت میں وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے، ان کے لیے تو رحمت رک جائے گی. تو اس طرح تعلق ہے رحیم کا آخرت کے ساتھ اور رحمان کا دنیا کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے. رحمان اور رحیم یوں تو کہنے میں ہم ایک دوسرے کی جگہ پر اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن رحمت میں فراوانی ہے، بھرپور اس کی رحمت، بھرپور اس فیضان رحمت ہے. اور رحیم میں دوام ہے، تسلسل ہے، اور وہ رحمت رکنے کا نام نہیں لیتی اور وہ اس پر کبھی کوئی بندش نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قرآن مجید میں اپنے لیے تعارف، سب سے پہلی آیت ہے قرآن مجید کی، اور تعارف کیسے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے سے ہو رہا ہے. سوچئے، اندازہ لگائیے. اندازہ ہم لگا نہیں سکتے، ہماری عقلیں فیل ہو جائیں گی، ہمارا حساب فیل ہو جائے گا، کیلکولیٹر سب فیل ہو جائے گا، ملٹیپل کرتے چلے جائیں اللہ کی رحمت کو، ہماری عقلیں، سارے انسانوں کی عقلیں سب فیل ہو جائیں گی، اللہ کی رحمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو اللہ کے نام سے جو اللہ رحمان اور رحیم ہے، رحمان اور رحیم ہے، اللہ کے لیے یہاں پہ 3 الفاظ اختیار کیے گئے. سب سے پہلے تو اللہ کا لفظ، پھر رحمان اور رحیم. اللہ کا لفظ یہ اسم ذات ہے اللہ کا، اللہ کا نام ہے، یہ کسی اور کو نہیں رکھا جا سکتا، یہ اللہ کے لیے خاص ہے. اللہ کے لیے یہ اسم ذات ہے، یہ خاص ہے اور یہ کسی اور کا نام نہیں ہو سکتا، اور کوئی دوسرا لفظ بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا. اس جگہ پر ہم کوئی دوسرا لفظ لائیں تو ظاہر ہے وہ بات نہیں ہو سکتی. اب یہاں پہ 1-2 باتیں ہم کہتے ہیں آپ سے. انگریزی کا مثلا لفظ ہے گاڈ، ترجمے میں اگر ہم نے گاڈ کا لفظ اختیار کیا تو وہ بات نہیں آتی پوری طرح سے وہ بات اس کے اندر نہیں آتی گاڈ میں، چاہے آپ اس کو کیپٹل سے لکھ دیں پھر بھی نہیں آتی، کیونکہ گاڈ کا تصور کچھ اور ہے. دوسرے مذاہب میں گاڈ کا مطلب کچھ اور ہے، اس میں رب الارباب ہے، اس کے ساتھ اور دوسرے بھی شریک ہیں. تو چاہے انہوں نے کیپٹل لگا دیا ہو تو جو کیپٹل
پہلا حرف لگاتے ہیں ان کے نزدیک بھی ایک خدا نہیں ہے، وہ تین مل کے ایک ہے. تو بہرحال وہ جو ان کے نزدیک ان کے عقیدے کے اعتبار سے جو کیا کہتے ہیں تین میں کا جو باپ ہے اس کے لیے وہ جی کا لفظ لگاتے ہیں. بہرحال ایک دوسری بحث ہے، لیکن اس میں پوری بات ادا نہیں ہو سکتی. تو اللہ کا لفظ اختیار ہم کریں گے تو چونکہ قرآن کی آیت بھی ہے، قرآن کے حروف بھی ہیں، اس لیے ہمیں ثواب بھی ملے گا. اس موقع پر ایک بات اور ہے، اردو کا ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے خدا کا. تو آج کل خاص طور پہ اس کو خدا کو غلط سمجھا جاتا ہے، اس لفظ کو غلط سمجھا جاتا ہے. ہماری جو ہے اس سلسلے میں ہماری رائے یہ ہے کہ سرے سے اس کو غلط تو نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہماری کتابوں میں اور مستقل جو ہے یہ لکھا جاتا رہا ہے، اور اردو کا جو خدا ہے اس کا مطلب وہی ہے جو اللہ کا ہے، کچھ اور مطلب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی احتیاط کرتا ہے اس میں اور احتیاط کرتے ہوئے لفظ اللہ کو اختیار کرتا ہے تو ظاہر ہے اسے ثواب بھی ملے گا. لفظ خدا میں ثواب ملنا نہیں ہے کیونکہ وہ تو انسانی الفاظ ہیں، وہ تو اردو کا لفظ ہے، تو ظاہر ہے اس میں تو اس کو ہم زبان سے ادا کریں گے تو وہ تو قرآن کی آیت نہیں ہے. تو ثواب اگر ہم چاہتے ہیں اس تصور کے ساتھ، اگر ہم صحیح فہم کے ساتھ اگر ہم لفظ اللہ کو اختیار کرتے ہیں، اس کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، ظاہر ہے اس پر ہمیں ثواب ملے. بہتر تو یہ ہے کہ لفظ اللہ کو اختیار کیا جائے، خدا کا لفظ اختیار نہ کیا جائے. لیکن اردو میں اگر کوئی خدا کا لفظ اختیار کرتا ہے تو اس کو ہم سرے سے بالکل غلط اور اس پر جو ہے ہم زبان کھولیں اور اس کو سرے سے غلط کہیں، یہ بھی درست نہیں ہے. کیونکہ اردو کے خدا کا تصور بھی جو ہے وہ اللہ والا ہی ہے. اگرچہ کہ احتیاط علماء کیوں کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اصلاً یہ لفظ جو ہے نکلا ہے فارسی سے، اور فارسی میں اس ایک تصور تھا، ایران والوں کا ایک تصور تھا، دو خداؤں کا تصور تھا. تو وہاں سے یہ نکلا ہے، دو خداؤں کا ان کا تصور تھا. ثنویت اس کو کہتے ہیں، ایک خیر کا خدا ایک شر کا خدا. دونوں کی لڑائی ہوئی، جیت جو ہے خیر والے خدا کی ہوئی. اس لیے وہ نور کی پرستش کرتے ہیں، نور کا مظہر وہ سمجھتے ہیں آگ کو، اس لیے آگ کی پرستش کرتے ہیں. تو وہ وہاں سے چونکہ تصور آیا ہے تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ احتیاط کی جائے تو زیادہ بہتر ہے. بہرحال خدا کہنے میں کوئی غلط نہیں ہے، اس کو ہم سرے سے غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن بہتر یہ ہے کہ لفظ اللہ کو اختیار کیا جائے. تو ایک تو یہاں پہ اس میں ذات کا استعمال ہوا، اس میں ذات اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نام سے یہ لفظ اختیار کیا. پھر اس کے بعد رحمان اور رحیم، یہ دو اللہ تعالیٰ کی صفتیں. رحمان کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ نہایت مہربان ہے، اور رحیم کا ترجمہ کیا جاتا ہے بار بار رحمت کرنے والا. دونوں صفت مشبہ عربی کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے دونوں صفت مشبہ کے صیغے. کسی چیز کسی ذات میں رحمت بھرپور فیضان رحمت ہے، اور رحیم میں دوام ہے، تسلسل ہے، اور وہ رحمت رکنے کا نام نہیں لیتی، اور وہ اس پر کبھی کوئی بندش نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قرآن مجید میں اپنے لیے تعارف، سب سے پہلی آیت ہے قرآن مجید کی، اور تعارف کیسے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے سے ہو رہا ہے. سوچئے، اندازہ لگائیے، اندازہ ہم لگا نہیں سکتے، ہماری عقلیں فیل ہو جائیں گی، ہمارا حساب فیل ہو جائے گا، کیلکولیٹر سب فیل ہو جائے گا، ملٹیپل کرتے چلے جائیں اللہ کی رحمت کو، ہماری عقلیں، سارے انسانوں کی عقلیں سب فیل ہو جائیں گی، اللہ کی رحمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، اس کی رحمت کی کوئی بندش نہیں، کوئی پابندی نہیں. ایسی رحیم ذات نے میرے اور آپ کے لیے قرآن اتارا ہے، مجھے اور آپ کو اپنا بندہ کہہ کے پکارا ہے، مجھے اور آپ کو اس نے اپنا بنانا چاہا ہے، مجھے اور آپ کو اس نے اپنا قرب دینا چاہا ہے، اپنے قریب کرنا چاہا ہے. اس لیے وہ توفیق دے رہا ہے، اس لیے اس نے قرآن نازل کیا، اور اس لیے اس نے اپنا تعارف اس طور پہ کیا. یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں، قرآن مجید میں بار بار اس صفت کا تذکرہ ہوا ہے، اللہ کے ساتھ رحمان کا، اللہ کے ساتھ رحیم کا. کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں اس طرح کی بات کہتے ہیں، خاص طور پہ دوسرے مذاہب والے، کہ اسلام نے، قرآن نے جس اللہ کا تعارف کیا ہے وہ بڑا جبار ہے، بہت منتقم ہے، بہت سخت ہے اس کی پکڑ، اور بہت پکڑنے والا ہے، اور بہت وہ جو ہے وہ
بہت زیادہ کیا کہتے ہیں گرفت کرنے والا ہے، ایک ڈراؤنا بنا کر کے پیش کیا اللہ کی ذات کو۔ یقیناً اللہ کی ذات گرفت والی ہے، لیکن کس کے لیے گرفت والی ہے یہ بھی تو دیکھیے، کس کے لیے گرفت والی ہے؟ جو اس کی مقرر کردہ حدود کو جو کراس کریں گے اور جو اس کی مخالفت پر اتر آئیں گے، اس کے لیے ظاہر ہے، اس کے لیے رحمت یہی ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے اور اس سے بدلہ لیا جائے، یہی رحمت ہے اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جہاں منتقم ہے، جہاں جبار ہے، جہاں قہار ہے، وہیں رحمان اور رحیم بھی ہے۔ اور کتنی عجیب بات ہے، خاص طور پہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں عیسائیوں کے تعلق سے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، جب تک ہمیں دوسرے مذاہب کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا، دوسرے مذاہب کا جب تک ہمیں تعارف نہیں ہوگا، تو ہمیں اسلام کی حقانیت کا پوری طرح میں اندازہ نہیں ہو سکتا۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، دوسروں کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔ جب کہیں پر ہمارا اختلاط ہو جاتا ہے تو اتنی زندگی ہماری گزری ہے قرآن کو پڑھتے پڑھاتے اور ہم ڈگمگا جاتے ہیں، ذرا سا بات کرنے کا موقع مل جائے ہم ڈگمگا جاتے ہیں، ہم تعارف نہیں کرا سکتے اللہ کا، ہم قرآن کی حقانیت کو بیان نہیں کر سکتے، جبکہ قرآن کی حقانیت کو ہمیں بیان کرنا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو۔ تو جہاد کرو کا مطلب کیا ہے؟ تلوار جیسے اٹھاتے اسے قرآن اٹھاؤ؟ نہیں، قرآن کی حقانیت کو بیان کرو اور اس کو جو ہے دنیا کے کونے تک پہنچاؤ، جس کو جہاد کبیر کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ قرآن کے پیغام کو عام کرنا، قرآن کے عقائد کی صداقت کو، قرآن کی حقانیت کو، اس کو بیان کرنا یہ جہاد کبیر ہے۔ تو بہرحال ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ خاص طور پر عیسائیوں کو بڑا فخر ہے کہ ہمارا جو خدا ہے، جس کا تعارف ان کی عیسائی کتاب میں کیا گیا ہے، بائبل میں، انجیل میں کیا گیا ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ اور خاص طور پہ وہ نام لیتے ہیں، خاص طور پہ وہ تذکرہ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشاد کا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی جو ہے تمہارے ایک گال پہ تھپڑ مارے، دوسرا گال بھی تم پیش کر دو تھپڑ مارنے کے لیے، دوسرا گال بھی پیش کر دو۔ ایسا کہہ کے وہ انسانوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ عیسائیت بہت رحم دلی والا مذہب ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہوگا، ہو سکتا ہے فرمایا ہو، ہم اس بات پر تو ایمان رکھتے ہیں کہ ان پر انجیل نازل ہوئی تھی، لیکن وہ انجیل تحریفات کا شکار ہو گئی، آج پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہے۔ بہرحال لیکن دوسری طرف ان کا یہ بھی عقیدہ ہے، یہ بہت اہم ہے ان کا عقیدہ، کہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، اور ان کو سولی پر چڑھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق، وہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو نعوذ باللہ 3 دن کے لیے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جہنم میں بھیج دیا، اور جہنم میں بھیج کر کے چھٹی کرا دی، سارے عیسائیوں کی چھٹی کرا دی۔ اب عیسائیوں کو جہنم میں نہیں جانا ہے، وہ جنتی ہی ہیں، پکے جنتی ہیں، سرٹیفکیٹ مل گیا عیسیٰ علیہ السلام کو جہنم میں داخل کر کے، نعوذ باللہ۔ تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اللہ بہت رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، دوسری طرف اللہ کی رحمت کو پابندی بنا دیا کہ اللہ کو اپنی رحمت ظاہر کرنے کے لیے اللہ کو بھیجنا پڑا نعوذ باللہ اپنے بیٹے کو 3 دن کے لیے جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا جو تعارف کیا وہ رحمان کے ذریعے سے کیا ہے، اور رحمان کے ذریعے سے اسی لیے کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت پر کوئی بندش نہیں، اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، تمہارا عقیدہ ہی باطل ہے، یہ جو تم نے عقیدہ اختیار کیا یہ عقیدہ ہی باطل ہے، اس کی رحمت پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ارے ایک طرف تم اس کو رحمان کہتے ہو، مطلق رحمت والا کہتے ہو، دوسری طرف اس کو محتاج بنا دیا، اس کو بیٹے ہی کی کیوں ضرورت پڑی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کا اظہار فرمایا سورہ مریم میں، اور عجیب بات یہ ہے سورہ مریم کو حضرت جعفر نے الہامی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا۔ نجاشی عیسائی تھا، نجاشی کے سامنے جو سورت پڑھی وہ سورہ مریم پڑھی، اور سورہ مریم میں آپ دیکھ لیجئے بارہا رحمان 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 رحمان، اللہ نے بار بار کہا ہے رحمان رحمان۔ اس کے معنی یہی ہے کہ عیسائیوں نے جو عقیدہ اختیار کیا وہ باطل ہے، اور اسلام نے اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کرایا ہے، قرآن نے جو تعارف کرایا ہے وہ برحق تعارف ہے، اور وہ رحمت مطلقہ ہے، اس کی ذات رحیم مطلق ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔
اور اگر تم نے یہ تصور بھی کر لیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نعوذ باللہ، تو اللہ کی رحمت کو تم نے پابند بنا دیا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جو بات ان لوگوں نے کہی ہے رحمان کے لیے بیٹا بنا لیا، یہ رحمان کے لیے بیٹا بنانے کا ایسی بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، آسمان گر پڑے، قریب ہے کہ زمین کا سینہ شق ہو جائے، قریب ہے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے پھوٹ جائیں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس بات پر کہ انہوں نے خدا رحمان کو، اللہ کو رحمان کے اولاد بنا لی۔ اللہ جب وہ رحمان ہے تو اولاد اس کی کیسی ہے؟ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور سب کو تو اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے اور سب کو جو ہے اللہ کے یہاں بندہ بن کر کے جانا ہے۔ تو وہاں پر سورہ مریم میں اور خود قرآن کریم میں بارہا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ رحمان کو منتخب کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اللہ کی ذات رحیم ہے، اس کی رحمت کے لیے کوئی بندش نہیں، کسی کو بیٹا بنانے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو گویا پہلے لفظ سے ہی جو شروعات ہو رہی ہے توحید کی ہو رہی ہے، صحیح عقیدے کی ہو رہی ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اللہ کی ذات کسی کے محتاج نہیں ہے، بیٹا وہ بنائے گا جو محتاج ہوگا۔ نہ یہاں پہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ وہ کسی سے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ مشرکین کا بھی عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں بنا لی، یعنی فرشتوں کو بیٹیاں بنا لی، تو اس کو ایک دوسرے انداز سے قرآن نے مختلف موقعوں پر اس کو جو ہے باطل ثابت کیا، اس عقیدے کو بھی۔ تو پہلی ہی جو آیت ہے اس میں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کا صحیح تعارف تمہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت اور صفت رحیمیت یہ تمہیں مستحضر ہونی چاہیے، اس لیے تمہارا تعلق اللہ سے ایسا ہو کہ کبھی اس کی ناراضگی والی باتیں تم نہ کرو اور اس کی رحمت پر نظر رکھو اور پل بھر میں اس کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر۔ اور دوسری طرف عقائد کے اعتبار سے بھی یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اگر تم نے اس طرح کا غلط عقیدہ اختیار کر لیا تو گویا اللہ کا تم نے حق ادا نہیں کیا، اللہ کی جناب میں تم نے گستاخی کی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدے کی کو اختیار کرنے کی اور اس پر ثابت قدم رہنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔